बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। बहुत से लोग कमेंट की सूरत में ये पूछ रहे थे और कुछ लोगों ने मैसेज भी किया है कि ईएससी उर्दू का जो पेपर हुआ है उसका मेरिट जो है वो कितना हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा है ओपन मेरिट के हवाले से कि ओपन मेरिट जो है वो क्या होता है। तो आज की वीडियो जो है वो ख़ास तौर पे इसी हवाले से है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको तमाम मालूमात जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपके ज़हन में सवाल है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने 3-4 सवालों को जो है वो रखा है। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि पीपीएससी जो है वो कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। दूसरा सवाल कि ओपन मेरिट क्या होता है और ओपन मेरिट में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। और सबसे आखिरी चीज़ है कि पेपर का मेरिट जो है वो कितना हो सकता है, ओपन मेरिट और ख़वातीन का मेरिट। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पेपर का मेरिट जो है वो कितना हो सकता है और इसके अलावा बाकी जो सवालात हैं उनके जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसा कि आप सब लोगों को भी पता है कि कुल असामियाँ जो हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है वो 20 जो है वो अनाउंस की गई थी। उसमें ओपन मेरिट की जो सीटें थी वो 9 थी। ख़वातीन का जो कोटा था वो 8 पर मबनी था। माज़ूर अफराद के लिए 1 सीट थी और गैर मुस्लिम के लिए 2 सीटें। तो ये कुल मिलाकर 20 सीटें बनती हैं। अब अगली चीज़ कि कितने लोगों को पीपीएससी बुलाता है, तो जहन में रखिएगा कि पीपीएससी एक सीट के लिए 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाता है। कम अज़ कम 5 लोग, जहन में रखिएगा। ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा किस सूरत में होंगे ये मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताता हूँ। मज़ीद आगे देखिएगा। तो इस हिसाब से जब हमें पता है कि 20 असामियाँ हैं, तो जब हम 20 को 5 के साथ ज़रब करते हैं तो 100 लोग जो हैं वो कम अज़ कम 100 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 100 से ज़्यादा लोग भी इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं। वो किस सूरत में होंगे तो ये बात भी समझ लीजिए। फ़र्ज़ करें कि अगर 60 मेरिट बनता है, यानी 60 पे आखिरी बंदा जो है वो सिलेक्ट होता है और 60 नंबर पर ही 10 लोग जो हैं वो खड़े हैं, यानी आखिरी 10 लोगों के भी 60 नंबर हैं। तो इस सूरत में उन तमाम लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि 60 नंबरों पर मौजूद हैं। तो इस सूरत में 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मज़ीद देखिएगा। अब हम आते हैं कि ओपन मेरिट की असामियाँ। जैसा कि हमने बताया कि ओपन मेरिट की कुल असामियाँ जो हैं वो 9 हैं। तो अगर हम 1:5 की रेशो से हिसाब लगाएं तो ओपन मेरिट पर कुल जो लोग होंगे वो होंगे 45। अब सबसे अहम बात वो भी सुन लीजिए कि ओपन मेरिट में टॉप 45 लोग शामिल होंगे, यानी नंबरों के हिसाब से जो पहले 45 लोग होंगे, चाहे उसमें मेल हों या फीमेल हों। इसके अलावा माज़ूर और गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। यानी ओपन मेरिट पे नंबरों के हिसाब से जो पहले 45 लोग होंगे, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, माज़ूर भी उसमें हो सकते हैं और गैर मुस्लिम भी उसमें हो सकते हैं, तो वो 45 लोग जो हैं वो ओपन मेरिट में शामिल हो जाएंगे। अब मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर फ़र्ज़ करें मेरिट जो है वो 60 पे रुकता है,
تو اوپن میرٹ پر پہلے 45 لوگ جن کے 60 نمبر ہوں گے وہ انٹرویو کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ ہوں گے۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس میں میل، فیمیل، معذور، غیر مسلم، یہ سب ملا کر جو ہے وہ 45 لوگ شامل ہوں گے، یعنی جو ٹاپ 45 ہوں گے نمبروں کے حساب سے، اس میں میل، فیمیل، معذور یا غیر مسلم کوئی بھی ہوں گے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے علیحدہ کوٹا ہے، نہیں۔ اگر خواتین میں سے بھی ٹاپ نمبر والی اگر کوئی ہوئی خواتین تو وہ اوپن میرٹ میں شامل ہو جائیں گی۔ مزید آگے دیکھیے گا، اب بات کرتے ہیں خواتین کی اسامیوں کی۔ کتنی اسامیاں تھی؟ خواتین کوٹے کی بات کر رہا ہوں، وہ تھی 8۔ اس حساب سے یعنی 1:5 کی ریشو سے، جو کہ پبلک سروس کمیشن کا رول ہے، یعنی ایک سیٹ کے اگینسٹ 5 لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے، تو خواتین جو ہیں، خواتین کے کوٹے میں کل 40 خواتین جو ہیں، کم از کم 40 خواتین جو ہیں وہ انٹرویو کے لیے بلائی جائیں گی۔ اب اس میں ہم فرض کرتے ہیں کہ فرض کریں اوپن میرٹ جو ہے، اوپن میرٹ میں 2 خواتین شامل ہیں اور ان کے 60 نمبر ہیں، تو ان 2 خواتین کو نکال کر، یعنی 59 نمبر سے لے کر، فرض کریں کہ خواتین کا میرٹ جو ہے وہ 50 پہ رکتا ہے، تو 50 تک، یعنی 59 سے پیچھے کی طرف 50 تک جو ہے وہ 40 خواتین جو ہیں وہ انٹرویو کے لیے اہل ہوں گی۔ تو اس طریقے سے خواتین کی جو کل اسامیاں ہیں، یعنی 8، اس پہ کم از کم 40 خواتین جو ہیں وہ بلائی جائیں گی۔ یہاں بھی وہی رول ہوگا کہ اگر فرض کریں آخری نمبر پر 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں خواتین، جو کہ ایک ہی، یعنی فرض کرو میرٹ 50 پہ رکتا ہے اور آخری 10 خواتین کے نمبر بھی 50 ہی ہیں، تو یہاں وہ 10 کی 10 خواتین کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، یعنی یہاں بھی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ مزید دیکھیے گا، اب بات کرتے ہیں معذور کوٹا کی اسامیوں کی۔ معذور کوٹا کی جو اسامیاں تھی وہ 1، اب اس حساب سے 5 لوگ۔ اب یہاں بھی وہی چیز ہے کہ معذور کوٹے کا میرٹ جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، خواتین کوٹے کا میرٹ علیحدہ ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک معذور اوپن میرٹ میں آ گیا، مطلب 60 نمبر لے لیے، تو اس سے نیچے جو پہلے 5 لوگ ہوں گے وہ میرٹ میں آئیں گے، یعنی 60 نمبر لے کر اگر ایک معذور شخص اوپن میرٹ میں آ جاتا ہے تو معذور کوٹے کا میرٹ جو ہے وہ 60 سے نیچے کی طرف چلے گا، اور اس کے بعد جو 5 لوگ ہوں گے وہ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے۔ بات کرتے ہیں غیر مسلم اسامیوں کی۔ یہ 2 تھی اور اس حساب سے اس پہ بھی 10 لوگ جو ہیں وہ انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے۔ ذہن میں رکھیے گا کم از کم 10 لوگ۔ اگر یہاں بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ آخری نمبر پر جہاں میرٹ رکتا ہے اسی نمبر پر 5، 7 یا 10 لوگ ہوتے ہیں تو وہ سب کو ہی بلا لیتے ہیں انٹرویو کے لیے۔ اچھا، یہاں امید ہے کہ یہ چیزیں آپ پر جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے اہم چیز ہے کہ پیپر کا میرٹ جو ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے۔ اب بات ہے پیپر کے میرٹ کی، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اوپن میرٹ جو ہے پیپر کا وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو کے کل سوالات جو تھے وہ تھے 80۔ اب جہاں تک میری آبزرویشن ہے اس میں مشکل سوالات کی جو نوعیت تھی وہ 20 سوال تھے، یعنی 20 سوال ایسے تھے چاہے جن کی تیاری اچھی ہو یا مطلب ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک شخص جس کی تیاری اچھی ہے اور کافی عرصے سے وہ تیاری کر رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 20 سوال بھی اس کے لیے جو ہے، ان 20 سوالوں پہ اسے اچھا خاصا سوچنا پڑا ہوگا۔ تو میرے حساب سے 20 سوال مشکل اور کل جو تھے 80۔ اب ہم 80 سوالوں میں سے جب 20 سوالوں کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس بچتے ہیں 60 سوال۔ اب 60 سوال یعنی درست جو ہمارے ہیں وہ 60 نمبروں پہ ہم کھڑے ہیں۔ اب جو 20 نمبر ہمارے گئے ہیں، یہاں سے جب ہم نیگیٹو مارکنگ کرتے ہیں تو 60 میں سے -5 جو ہیں وہ اور نکل جاتے ہیں،
تو اردو والے پورشن سے ہمارے پاس نمبر بچتے ہیں 55۔ اب یہاں پر 55 نمبر، اب جو پیڈاگوجی کا پورشن تھا اس میں کل سوال تھے 10۔ اب فرض کریں کہ یہاں پر ایک شخص کے 10 جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور 10 ہی غلط ہوتے ہیں، اور نیگیٹو مارکنگ کرنے کے بعد یہاں بھی اس کے پاس 8 نمبر جو ہیں وہ بچتے ہیں۔ تو جب ہم یہ والے 8 نمبر اور اردو والے پورشن سے 55 نمبر کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو تعداد بنتی ہے نمبروں کی وہ بنتی ہے 63۔ تو 1-2 نمبر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں تک میری آبزرویشن ہے، اوپن میرٹ جو ہے وہ 63 سے لے کر 65 تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم بڑھیں گے آگے، خواتین کا میرٹ جو ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ خواتین کا میرٹ جو ہے وہ کہاں پر رک سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر اوپن میرٹ جو ہے وہ 63 یا 65 تک رہتا ہے تو خواتین کا میرٹ جو ہے وہ قوی امکان ہے کہ 55 تک جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اشاریہ پر کھڑے ہوں گے، یعنی میں نے تو آپ کو جو ہے یہ سیدھی سیدھی ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اشاریہ میں نمبر جو ہیں ان کے ہوتے ہیں، جیسے 55.5، 56 جو ہے وہ 5 کر لیں، تو یہاں پر کافی ڈفر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو قوی امکان یہی ہے کہ اگر اوپن میرٹ 63 سے 65 کے درمیان رہتا ہے تو خواتین کا میرٹ جو ہے وہ امید ہے کہ 55 تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔